بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعب ابی طالب میں 3 سالہ محصوریت کا پیغام۔ امت کے نام۔ جب قریش کی سفارت حبشہ سے ناکام واپس ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا، ادھر حضرت عمر اور حمزہ کے قبول اسلام نے کفر اور باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا، اور پھر روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور کوئی حربہ دین حق کو دبانے میں کارگر ثابت نہیں ہوا، تو مکہ کا مشرک ٹولہ اپنی برداشت کھونے لگا۔ یہ نبوت کا 7واں سال ہے۔ اس ایک موقع پر کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر اتفاق کیا، اور اس سلسلے میں بنو ہاشم اور بنو مطلب سے گفتگو کی، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب قریش اپنے اس منصوبے میں ناکام رہے تو قریش کے تمام قبائل نے متفقہ فیصلہ کیا کہ محمد کا پورے خاندان سمیت بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تحریری دستاویز تیار کی جس میں یہ طے کیا گیا کہ محمد بنو ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ شادی بیاہ، نہ لین دین ہوگا، نہ ان سے گفتگو کی جائے گی، نہ میل جول رکھا جائے گا، اور نہ انہیں گلیوں اور بازاروں میں گھومنے پھرنے دیا جائے گا، اور نہ کوئی ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز بھیجے گا، نہ ان کے پاس باہر کے حمایتیوں کی طرف سے خوراک پہنچنے دی جائے گی، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بنو ہاشم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ یہ تحریری دستاویز لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی۔ یہ محرم سن 7 نبوی کا واقعہ ہے۔ منصور ابن اکرمہ جس نے یہ تحریر لکھی تھی، اس کو اسی وقت من جانب اللہ اس کی سزا مل گئی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئی اور اس کا ہاتھ لکھنے سے ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ ابو طالب نے خطرے کو فوراً بھانپ لیا اور مجبور ہو کر تمام بنو ہاشم، بنو مطلب، چاہے مسلمان ہو یا کافر، شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ مسلمانوں نے تو دین کی وجہ سے ساتھ دیا، اور کافروں نے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے ساتھ دیا۔ البتہ ابو لہب سگا چچا جو بنو ہاشم کا فرد تھا، لیکن وہ مخالف کیمپ میں رہا، یعنی اس نے قریش کا ساتھ دیا۔ شعب ابی طالب یہ گھاٹی جبل ابو قبیس وغیرہ کے درمیان سے ہوتی ہوئی مسجد حرام سے 300 میٹر کے فاصلے پر بطحائے مکہ یعنی سوق اللیل میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ بنو عبد المطلب کے اکثر گھرانے اسی کے قریب قریب آباد تھے۔ یہ سوشل بائیکاٹ اسلام اور پیغمبر اسلام کو الگ تھلگ، محدود اور کمزور کرنے کے لیے تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح پیغمبر کا آزادانہ میل جول رک جائے گا، ان کا اثر اور نفوذ سمٹ جائے گا، دوسرے مسلمانوں پر سختی اور دباؤ بنانا آسان ہو جائے گا، تحریک کے کارکن سپاہی اپنے قائد سے الگ ہو کر حوصلہ کھو دیں گے، ہمت ہار جائیں گے، اور ممکن ہے محمد ان سختیوں سے گھبرا کر ہتھیار ڈال دے اور گھٹنے ٹیک دے۔ غور فرمائیے، یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ مسلمانوں نے بھوک کی شدت میں کیکر کے درختوں کے پتے کھا کر کھانا گوارا کیا، حتیٰ کہ ان کی بانچھیں پھٹ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
میں بھوکا تھا۔ شیب ابی طالب میں اتفاق سے رات کے وقت میرا پیر کسی گیلی چیز پر پڑ گیا، فوراً منہ میں رکھ کر نگل گیا۔ مجھے اب تک پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ نیز فرماتے ہیں شیب ابی طالب میں ایک مرتبہ رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلا، راستے میں اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا کہیں سے مجھے مل گیا، پانی سے دھو کر صاف کر کے اس کا صفوف بنایا، پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور صاف کر کے اس کا صفوف بنایا اور پانی سے اس کو پی لیا۔ 3 راتیں اسی پر میں نے گزارا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلمان بچے بھوک سے بلبلا کر روتے، ان کے رونے اور بلکنے کی آوازیں مکہ میں گونجا کرتی، مگر سنگدل سن سن کر خوش ہوتے، اور دودھ اور پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے لوگ ترس رہے تھے، مگر ان سخت دلوں کو رحم نہیں آتا تھا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تو ابو لہب ان سے کہتا، کوئی تجارتی قافلہ دگنی قیمت لیے بغیر مسلمانوں کو کوئی چیز فروخت نہ کرے، اگر کوئی نقصان ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں بھرپائی کروں گا۔ اول تو مسلمان تھے ہی غریب تنگ دست، اور جب بازار میں دگنے دام اور قیمت دیکھتے تو حسرت سے خالی ہاتھ لوٹ جاتے۔ ایک دن حکیم ابن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے غلام کو ساتھ لے کر کچھ غلہ لیے جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا، کہا کہ میں تم کو ہرگز غلہ لے جانے نہیں دوں گا، اور میں تم کو سب کے درمیان رسوا کروں گا۔ اتفاق سے ابو البختری سامنے آ گیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے غلہ بھیجتا ہے تو تم اس میں کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ ابو جہل کو غصہ آیا، سخت سست کہنے لگا۔ ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر زخمی ہو گیا۔ بہرحال معاملہ حد سے تجاوز کرنے لگا تو بعض رحم دلوں کو اس معاہدے کو توڑنے کا خیال پیدا ہوا۔ سب سے پہلے ہشام ابن عمرو کو خیال آیا کہ افسوس، ہم تو کھائیں پیے اور ہمارے رشتہ دار دانے دانے کو ترسیں اور فاقے پر فاقے برداشت کریں۔ چنانچہ جب رات ہوتی تو ایک اونٹ کا غلہ شیب ابی طالب میں لے جا کر چھوڑ دیتے۔ ایک روز یہی خیال لے کر زہیر ابن ابی امیہ کے پاس گئے، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، وہ ہم خیال ہو گیا۔ پھر مطعم ابن عدی، ابو البختری اور زمعہ ابن اسود کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا۔ جب یہ 5 آدمی اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، کل جب سب جمع ہو اس وقت اس کا تذکرہ چھیڑا جائے۔ زہیر نے کہا، میں ابتدا کروں گا۔ صبح ہوئی، لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ زہیر اٹھے اور کہا، اے اہل مکہ، بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں پئیں، شادی بیاہ کریں اور بنو ہاشم فاقے سے مریں۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدے کی دستاویز کو پھاڑا نہیں جائے گا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، یہ عہد نامہ کبھی پھاڑا نہیں جا سکتا۔ زمعہ نے کہا، خدا کی قسم ضرور پھاڑا جائے گا۔ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا ہم اس وقت راضی نہیں تھے۔ ابو البختری نے کہا کہ یہ بات زمعہ نے بالکل سچ کہی، ہم بھی راضی نہیں تھے۔ مطعم ابن عدی نے کہا، بے شک یہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ ہشام ابن عمرو نے بھی اس کی تائید کی۔ ابو جہل مجلس کا پورا رنگ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو رات کا طے شدہ معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ بالآخر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ معاہدے کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے، صرف اللہ کا نام بسمک اللہم باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں اپنے چچا ابو طالب کو خبر دی۔ انہوں نے جا کر قریش کو بتلایا کہ میرے بھتیجے نے آج ایسی خبر دی ہے اور میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ان کی کوئی بات آج تک غلط ثابت ہوئی ہے۔ آؤ بس اسی پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔
اگر محمد کی خبر صحیح اور سچ نکلے تو تم اس ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، اور اگر غلط نکلے تو محمد کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار، چاہے تم ان کو قتل کرنا چاہو، چاہے تم ان کو قتل کرنا اور چاہے تم ان کو زندہ چھوڑ دینا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ نے بے شک انصاف کی بات کہی ہے۔ تحریر منگوا کر دیکھا گیا تو واقعی ایسا ہی تھا، اور دیکھتے ہی سب کی گردنیں ندامت اور شرمندگی سے جھک گئیں۔ اس طرح نبوت کے 10ویں سال اس ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ ہوا، اور محمد کی صداقت کا ایک اور نقش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک اور نقش دلوں پر قائم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب اور آپ کے تمام رفقا اس گھاٹی سے باہر آئے۔ پھر ابو طالب نے حرم میں جا کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ظالموں کے لیے بد دعا کی۔ ابو طالب نے اس بارے میں ایک قصیدہ بھی کہا تھا۔ اس طرح یہ بائیکاٹ نبوت کے 7ویں سال سے شروع ہو کر 10ویں سال تک رہا۔ پیغامات اور اسباق۔ نمبر 1، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا یہ بہت ہی کربناک اور روح فرسا باب اور چیپٹر ہے۔ غور فرمائیے، کیا یہ 3 سالہ مظالم کا طوفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو ان کے مشن سے ایک بالش کے برابر بھی اور ایک لمحے کے لیے بھی ہٹا سکا؟ کیا تحریک محمدی کے سپاہی اپنے قائد اعلیٰ سے 3 سال الگ رہ کر پست حوصلہ ہو گئے؟ کیا ان کے عزائم میں کمزوری آئی؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر آزمائش کے بعد ان کا ایمان اور پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ ظلم و ستم کا ہر طوفان ان کے یقین کو مزید محکم اور مستحکم کرتا جا رہا تھا۔ سیرت محمدی کا یہ باب ہم سب کے لیے درس و پیغام ہے۔ دوستو، حق کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہوتا ہے۔ سچائی کا علم اٹھانے والے تنقیدوں، تبصروں، طعنوں، پھبتیوں، مظالم، مصائب اور رکاوٹوں کی زد میں رہتے ہیں۔ تم حق کے راستے پر چلو گے تو فقر تو ضرور آئے گا۔ ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، اگر تم سچے ہو تو فقر و فاقہ کی دشواریوں کے لیے تیار رہو۔ اقتصادی دشواریاں آئیں گی، غربت کی مار سہنی پڑے گی، گالیاں سننی پڑے گی، مذاق کا نشانہ بنو گے۔ رائے حق کے مجاہدوں کو یہ سب جھیلنا پڑتا ہے، لیکن یہ سب حالات ان کی رفتار اور تیز کر دیتے ہیں۔ ان رکاوٹوں سے ان کی حرارت اور بڑھ جاتی ہے، خطرات ان کی استقامت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ گویا وہ کہتے ہیں، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ یہی سبق شیب ابی طالب میں پیغمبر علیہ السلام کے اسوے سے امت کو ملتا ہے۔ شیب ابی طالب کے اس مظلوم قافلے کی مظلومیت دیکھیے، اور ان بدبختوں سے جو اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو انتہا پسند اور تشدد پسند کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں۔ پوچھئے کہ پوری سیرت محمدی تو چھوڑو، پوری مکی زندگی چھوڑو، کیا تم کو شیب ابی طالب کی یہ 3 سال، ان سالوں میں بہنے والے آنسو، دلوں سے نکلنے والی آہیں اور کراہیں اور غم اور الم نظر نہیں آتے؟ آج ہیومن رائٹس، حقوق انسانی کا بڑا چرچا ہے، کمیشن بنے ہوئے ہیں، انسانی جان و مال اور آبرو کی بات کہی جاتی ہے، ضمیر کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، انسان کی شخصی آزادی کا شور بلند کیا جاتا ہے۔ ان نعرے لگانے والوں کے سامنے کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ شیب ابی طالب میں محصور مظلوم کارواں اور قافلے کا قصور کیا تھا؟ صرف ایک اللہ کی پرستاری، شر کو شر کہہ دینا، حق کی صدا لگا دینا۔ یہ حق کے پرستار کسی کو ستا نہیں رہے تھے، لیکن مکہ کا ظالم طبقہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج بھی انہی ظالموں کے جانشین مختلف شکلوں، لبادوں اور ٹائٹلوں میں اہل حق کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں۔
آج پھر وہی رول پلے کیا جا رہا ہے، انداز مختلف ہے، شکلیں جدا ہیں، مگر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ سیرت محمدی کا یہ باب ہم کو استقامت اور حوصلے کا پیغام دیتا ہے۔ نمبر 2، معلوم ہوا کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عداوت میں، دشمنی میں کس حد تک پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے ظلم و جور کا کیا عالم تھا کہ یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں بلکہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ بالغ نابالغ، مرد عورت، بوڑھے جوان، حتیٰ کہ دودھ پیتے بچوں پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا رہا، بلکہ جو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا تھا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، لا يرقبون فی مؤمن ولا ذمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ سورہ توبہ کی 10 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کافر کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی رشتہ داری یا معاہدے کا لحاظ نہیں کرتے، اور یہی ہیں جو لمٹ کراس کرنے والے ہیں۔ اس سے کفار و مشرکین کی دین اسلام سے ہر زمانے میں عداوت اور دشمنی کا لیول معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام چونکہ دین رحمت ہے، اس لیے وہ مخالفین کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے عین حالت جنگ میں عورتوں، بچوں، انتہائی بوڑھوں، راہبوں کو بھی قتل کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ بلا تفریق مسلم غیر مسلم ساری زمین والوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ نمبر 3، معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فقط خوشی، راحت و آرام، نعمت اور آسائش کی حالت میں امت کے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے، بلکہ غمی، فقر و فاقہ، مصیبت اور تنگی کے زمانے میں بھی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ مصائب کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، شعب ابی طالب میں محصوریت کے زمانے میں آپ کے پورے خاندان یعنی بنو ہاشم اور اس کے علاوہ بنو مطلب نے ساتھ دیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فقط خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے انہوں نے ساتھ دیا۔ اس تعاون کا اس ظالمانہ معاہدے اور بائیکاٹ کو ناکام بنانے میں بڑا اہم رول رہا ہے، اور مسلمان پہلے سے زیادہ پرعزم اور طاقتور ہو کر شعب ابی طالب سے باہر آئے ہیں۔ معلوم ہوا خاندانی فیور اور سپورٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ غالباً اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام جو اصل میں عراق کے باشندے تھے، لیکن ان کو صدوم کی بستی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو ان کی آمد کی خبر سنتے ہی ان کی قوم دوڑی چلی آئی اور لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی بیچارگی محسوس کی کہ اگر میرے خاندان کا کوئی فرد یہاں ہوتا تو شاید میری کچھ مدد کرتا۔ نمبر 5، بنو ہاشم تو آپ کے خاندان کے تھے، ان کا فیور کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بنو مطلب نے بھی شعب ابی طالب میں محصوریت کے زمانے میں ساتھ دیا، جبکہ بنو نوفل اور بنو عبد شمس کی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ وہی رشتہ داری تھی جو بنو مطلب کی تھی، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس احسان کو فراموش نہیں کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں جبیر ابن مطعم سے مروی ہے، خیبر کے مال غنیمت کے خمس یعنی 5ویں حصے میں سے آپ نے بنو مطلب کو بھی دیا، بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ہم یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب زمانے جاہلیت میں بھی الگ نہیں ہوئے اور نہ زمانے اسلام میں۔
ہم شے واحد ہیں یعنی یکجان دو قالب ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں بظاہر بنو مطلب کو نصرت اور حمایت کی وجہ سے آپ نے مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جس نے مصیبت کے وقت ساتھ دیا ہو خاص طور سے اس کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نمبر 6، کفار قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے متحرک ہوئے اور پرزور انداز میں ابو جہل کے سامنے اپنا احتجاج درج کروایا۔ بالآخر کفار مکہ میں ہی پھوٹ پڑ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کے سامنے باطل زیادہ مدت تک ٹھہر نہیں سکتا۔ حق ایک نہ ایک دن غالب آ کر رہتا ہے اور باطل ملیامیٹ ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نمبر 7، اس سے یہ بھی پیغام ملا کہ ہشام ابن عمرو، مطیب ابن عدی، ابو البختری اور زمعہ ابن اسود جیسے انصاف پسند، رحم دل اور شریف انسانوں سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ظالموں کی صفوں سے ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو مظلوموں کی حمایت اور دین اسلام کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس دین کی تائید فاسق فاجر لوگوں کے ذریعے بھی فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اور خاص طور پر جو غیر مسلم ممالک میں ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کو ظالموں کی صف میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو انصاف پسند اور رحم دل ہوں، سیکولر ہوں، تاکہ وہ ان مظلوموں کی آواز بن سکے۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کسی جگہ کمی نہیں ہے جو ظالموں کے ظلم سے نالاں ہیں، حتیٰ کہ خود اسرائیل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی حکومت سے ناراض ہیں۔ نمبر 8، ہشام ابن عمرو ابن ربیعہ نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی گراؤنڈ لیول پر انفرادی طور سے جو پلاننگ کی، حتیٰ کہ ابو جہل جو اس سوشل بائیکاٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ بھی بظاہر بے بس ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا جب بھی آپ کوئی اہم کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے لیے گراؤنڈ لیول پر بھرپور تیاری کریں، ہوم ورک کریں۔ بھرپور اور عمدہ تیاری پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، چاہے وہ دینی اور تعلیمی پروجیکٹ ہو، خاندانی مسئلہ ہو یا دنیاوی اور تجارتی پروجیکٹ ہو۔ انگریزی میں کہاوت مشہور ہے ویل پلان ہاف ڈن۔ بہت سی مرتبہ بڑے اچھے پروجیکٹ گراؤنڈ لیول پر تیاری نہ ہونے کے سبب جلد بازی کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، کفار نے مسلمانوں کا یہ جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا یہ لڑائی اور جنگ کی ایک صورت تھی جسے اقتصادی اور معاشی جنگ کہتے ہیں۔ گویا کفار مکہ نے فقط ہتھیاروں سے جنگ نہیں کی بلکہ اس سے پہلے سوشل بائیکاٹ کے ذریعے اور اقتصادی پابندی لگا کر معاشی جنگ کا آغاز کیا کہ ان سے نہ شادی بیاہ، نہ لین دین، نہ میل جول اور نہ باہر کے حمایتیوں کی طرف سے خوراک پہنچنے دی جائے گی، جیسا کہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس جنگ کی قدر و قیمت کا بدرجہ اولیٰ اندازہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے دشمن جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، جیسے اسرائیل غزہ پر، ان کا اور ان کی مصنوعات اور پروڈکٹس کا اسی طرح بائیکاٹ کر کے ان کو اقتصادی، مادی اور تجارتی منافع سے محروم کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہم مظلوموں کی براہ راست حمایت اور نصرت نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم ظالموں کو معاشی فائدہ پہنچا کر ان کے ہاتھ مضبوط نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ سیرت نبویہ میں بھی اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ ثمامہ ابن اسال جو یمامہ کے سرداروں میں سے تھے، جب مسلمان ہوئے اور مکہ مکرمہ عمرے کے لیے پہنچے
کسی نے کہا کہ تم صابی یعنی بددین ہو گئے ہو، تو کہا نہیں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اور خدا کی قسم میرے علاقے یمامہ سے تمہارے پاس گیہوں کا ایک دانہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے۔ گویا انہوں نے قریش کے خلاف اقتصادی جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا۔ نمبر 10، اللہ کے رسول مسلمان بنو ہاشم، بنو مطلب، شیب ابی طالب میں 3 سال لگاتار رہے۔ ظاہر سی بات ہے اس طویل مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا بھی ضرور کرتے ہوں گے، لیکن یہ مصیبت 3 سال کے بعد زائل ہوئی۔ لہذا دعا مانگنے کے بعد قبولیت دعا سے جلد مایوس ہو کر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی کسی حکمت کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔